السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اٹلی سے وسیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فور یو۔ بھارت میں تابکاری مواد کی چوری کے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ آج 30 اگست ہے اور آج ایک واقعہ اسی نوعیت کا بھارت میں پھر پیش آیا ہے، جس میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے یورینیم نہیں بلکہ کیلیفورنیم، جو یورینیم سے بھی بہت زیادہ خطرناک تابکاری مواد ہے، وہ برآمد کیا گیا ہے۔ اچھا، بھارت کا یہ جو رویہ ہے یہ بہت غیر سنجیدہ ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تو دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں ان کو بین الاقوامی پریس میں بھی بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ لیکن بھارت میں جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں کبھی بھی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھارت کی بین الاقوامی میڈیا میں یا جو ایٹمی قوتیں ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ سے سرزنش کی گئی ہو۔ پاکستان نے البتہ اس دفعہ جو موقف اختیار کیا ہے وہ تشویش کا نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے اس بار مطالبہ بھی کیا ہے کہ یہ جو یورینیم ہے جو عام اجناس کی طرح ادھر سے ادھر منتقل کی جاتی ہے، اس کی چوری ہوتی ہے، اس کی سمگلنگ ہوتی ہے، اس کو روکا جائے، کیونکہ اس طرح کا جو تابکاری مواد ہے وہ ماحول کے لیے، اس خطے کے لیے اور انسانوں کے لیے اگر اس کا غلط استعمال ہو تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ اگر اس طرح کا مواد دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ جائے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں لگ جائے جو انٹیلیجنس ذرائع کے ذریعے دونوں ملکوں کو، پاکستان کو اور بھارت کو اور بعض دیگر ہمسائے ممالک کو ایک دوسرے سے الجھائے رکھنے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا، ماحول اور انسانوں کے لیے انتہائی مضر اور خطرناک ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں انڈین پریس کی طرف سے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی ہے، لیکن پاکستان چونکہ ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس کے ذمہ دار ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر خدیر خان کے خلاف جب اس طرح کی باتیں بین الاقوامی میڈیا میں آئیں اور ان پر بعض الزامات لگے، نہ تو انہوں نے اسمگلنگ کی، نہ انہوں نے اس طرح کے مواد کو بیچا، خریدا یا پیسے کمائے، اس طرح کا کوئی الزام نہیں تھا بلکہ مدد کا الزام تھا، تو اس صورت میں پاکستان نے اپنے اس ایٹمی سائنسدان فخر پاکستان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ میں عبرت کا نشان اس لیے کہوں گا کہ پاکستان کے اوپر بے انتہا پریشر تھا، اور اس پریشر کے نتیجے میں ہم نے اب اس محسن پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا، کیا بھارت میں کسی فرد کے ساتھ یا اس طرح کے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا؟ کیا اس طرح کی کوئی مثال بھارت سے ہمارے سامنے آتی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن اس دفعہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ اس چوری کے واقعے کی تحقیقات کی جائے۔ اچھا، واقعے جو اس طرح کے مزید ہوئے ہیں اس میں مئی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 7 کلو یورینیم برآمد کی گئی تھی ایک پارٹی سے، اور پھر جون میں بھی ایک واقعہ ہوا جس میں 6 کلو یورینیم برآمد کی گئی۔ یہ سارے واقعات بھارت کے اندر ہوئے ہیں۔ خطے میں اس طرح کے مزید واقعات یا وہ جو ایٹمی قوتیں ہیں ان ممالک میں اس طرح کے واقعات کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بھارت ایک غیر ذمہ دار ایٹمی قوت ہے، اور اس کی اس غیر ذمہ داری کا خمیازہ پورے خطے کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔